واقعی یعنی کہ کفریات تک بھی سنے ہیں کہ کفریات والے بھی SMS چلاتے ہیں، جاہل لوگ، کفر کے کلمات ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کفر ہے شاید، تو اس کو بھی یہ چلاتے ہیں، حدیث کہہ کر وہ چلا دیتے ہیں، وہ تحقیق نہیں ہوتی، اور ایسی ایسی رف مطلب کہ ایسی ایسی باتیں اس میں لکھی ہوتی ہیں، توبہ، حدیث کہہ کر بھی ایسی ایسی عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں کہ یہ بالکل تحقیق نہیں کرتے کہ یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے یا نہیں. کسی علماء سے پوچھ کر آدمی آگے بڑھے، کچھ بھی نہیں. کسی نے اگر دے دی SMS کر دیا تو اتنوں کو فارورڈ کر دو تو وہ فارورڈ کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اور وہ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو اپنے عقل میں بھی نہیں آتی کہ یہ بھی بلا کیسے ہو سکتا ہے. تو طرح طرح کے مطلب اس کے واقعی سائیڈ ایفیکٹس بھی کافی ہیں. بچے جو اس سے کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ کیا کیا گیم کرتے ہیں اس میں، کچھ سنا بچے، وہ بیچارے چھوٹے چھوٹے بچے، بات کرنا پوری نہیں آتی لیکن وہ سیکھ لیتے ہیں وہ اس کو، تو وہ بٹن دباتے، اس کا فون آ گیا ہاتھ میں، اس کا آ گیا، اس کا آ گیا، پکڑ کے شروع ہو جاتے ہیں، کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں. کیا بولتے ہیں اس کھیل کو؟ کچھ ہے یار اس کا نام، ویڈیو گیمس ہیں. ہاں ویڈیو گیمز وغیرہ. یہ بچے اتنے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے نا، بالکل چھوٹے، 5 6 سال کے، 4 سال کے، وہ نہ سمجھ بچوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ بیچارے لگے ہوتے ہیں، تھوڑا تھوڑا ان کو سمجھ پڑتی ہے 5 7 سال کے بچوں کو، جو یوں کر رہے ہوتے ہیں اس کو. تو بہت یعنی کہ تباہی ہے یار، غفلت، فضول وقت ضائع ہوتا ہے، اور پھر وہ گناہ بھرے انداز جیسے کہ، تو اس سب کو یار چھوڑو اور دعوت اسلامی میں آ جاؤ. اور صحیح استعمال اس کا یہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ ٹھیک ہے گھر میں رابطہ، دوستوں میں رابطہ، انفرادی کوششیں، جیسے میرا بھی ٹیلی فون جو ہے نا میرے پاس نہیں ہے اگرچہ موبائل، لیکن اس طرح بھائیوں کے ذریعے میں بھی کام چلتا رہتا ہے میرا، کبھی تعزیت کر لی، کبھی عیادت مریض کی کر لی، تو اس طرح مطلب کسی کو نیکی کی دعوت دے دی، کسی کو اس طرح کبھی کبھی میرا بھی یہ ہوتا ہے استعمال. لیکن مجھے فون ملانا نہیں آتا، بولتا ہوں یار ملا دو فون، تو ان کو ملا دیتا ہے تو کر لیتا ہوں بات، میرا بھی کام چل جاتا ہے. میں سیکھنا چاہوں تو شاید میں اس کا میکینک بن جاؤں ایک بات، لیکن میں اس میں کہاں پڑھوں یار. آپ اتنے سارے تو ہیں نا فون چلانے والے، جیسے مجھے تو اسکوٹر بھی چلانا نہیں آتی، آج تک اسکوٹر اسٹارٹ نہیں کی میں نے. مجھے ہاں کوئی بول دے کہ یوں کک مارو تو میں مار دوں، الگ بات ہے، اوپننگ کروا لے، یا کار میں بولے چابی گھما دو تو میں گھما دوں. کار چلانا، اسکوٹر چلانا مجھے آتا نہیں ہے، کبھی چلا ہی نہیں ہے. آپ کو بندے چلانا آتا ہے بابا؟ بندے چلانا سیکھ رہا ہوں میں. تو اب یہ کہ اتنے سارے چلانے والے اتنے تو اپنے پاس ڈرائیور ہیں یار، تو کیا گاڑی سیکھنی تھی، چلانے والے بہت ہیں، تو گاڑی اپنی جو گاڑی ہے کام کیوں چل رہی ہے، ڈبل ہے. تو اب اس میں کہاں وقت کھپائیں گے یار، اس میں وقت ہی نہیں ہے، دیگر کام کم ہے یار کرنے کے. تو یہ آپ نے کچھ اور سنبھالا، میں نے کچھ اور کام سنبھالا ہوا ہے، تو سب کا کام چل رہا ہے. تو ایک تو یہ کہ اگر آپ کو موبائل کی ضرورت نہیں ہے، موبائل کے بغیر اگر چل جاتا ہے، آپ نوٹ غور کر لیں، جب موبائل نہیں تھا اس وقت کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ کچھ تو کرتے تھے نا، زندہ تب بھی زندہ تھے نا، سارے کام آپ کے چل رہے تھے. تو یا تو سینے پہ پتھر رکھ کر موبائل کو 1 2 3 چھٹی کرا دو. وہ بھائی صحیح بتائے، اب تو یہ بھول ہی گئے کہ جب موبائل نہیں تھا تو کیا کرتے تھے، یہ بھی یاد نہیں. کوئی پوچھے نہیں موبائل نہیں تھا تو کیا کرتے تھے، اب یہ بھی یاد نہیں کہ موبائل نہیں تھا تو کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ کوئی جھٹکا لگتا ہے یار واقعی کبھی موبائل تھا بھی نہیں ہمارے پاس، یہ اتنا ہمارے اندر آ چکا ہے کہ ایسا لگتا ہے شروع سے ابھی تک موبائل ہی ہے ہمارے پاس. حالانکہ پہلے PTCL تھا، PTCL ہی بولتے ہیں نا اس کو، یہ بھی اتنا مشکل سے ملتا تھا کہ جس کی حد نہیں، آسانی سے نہیں ملتا تھا. لیکن آہستہ آہستہ یہ اتنا ہم ہو کہ PTCL کو تو بھول ہی گئے. ہمارے ملک کا PTCL کہلائے گا وہ پاکستان ویسے لینڈ لائن کہلاتی ہے. لینڈ لائن انڈر گراؤنڈ سے جو مطلب جو اچھا ایکسچینج کے ذریعے جو لائنیں گھروں میں اچھا پہنچتی ہیں، ہمارے یہاں تو PTCL کہلائے گا نا، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن. تو میں پاکستان میں بیٹھا ہوں میں یار. اب سن آپ کو دنیا میں رہے. اچھا تو لینڈ لائن، چلو بھائی لینڈ لائن. تو لینڈ لائن پہلے ہوتی تھی جو بہت دشواری، اس میں بہت مشکل ہے کنیکشن، اور رشوتوں کے ساتھ، اور سب آپ کو پتا ہے کہ بغیر رشوت کے تو مطلب اب قبر میں اترنا بھی مشکل ہو گیا، سچی بات یہ ہے.
آپ کا عزیز اگر فوت ہو گیا، ہاسپٹل میں ہے، آپ بغیر رشوت کے لاش نکلوا کے دکھاؤ، لاش بھی رشوت لیں گے پھر آپ کو دیں گے معذرت کے ساتھ۔ آپ سمجھتے خالی مریضوں کا ہی مسئلہ کرتے ہیں، یہ لاشوں کا بھی کاروبار کرتے ہیں کہ پھر آگے میرے ہاتھ میں دے گا نا۔ ہاں لاشیں بھی بغیر رشوت کے بہت مشکل ملتی ہے، تو سورس ہو یا رشوت ہو، چائے پانی تھوڑا بہت دینا پڑتا ہے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بھائی کو سمجھا دو کہ نہیں بھائی، کم از کم لاشوں کے معاملے میں رحم کھاتے ہیں، یہ رحم نہیں کھاتے لاشوں کے معاملے میں۔ لاوارث جو مرتے ہیں نا، اس کو تو جس طرح بکرا، کٹا ہوا بکرا قربانی کے دنوں میں عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا ٹانگ پکڑ کے گھسیٹتے ہیں نا، اس طرح گھسیٹ کے، اور پھر یہ جب اس کی وہ کرتے ہیں نا کیا، وہ باڈی پوسٹ مارٹم، اس وقت بھی یہ یوں گھسیٹ کے اس کو اٹھا پٹک کر کے یوں ڈالتے ہیں جس طرح بھی کاٹا۔ میرے ساتھ یہاں مدنی چینل کے عملے کے اسلام بھائی موجود ہیں بابا، یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے والد صاحب کے ساتھ ہوا تھا کہ ان کی ڈیڈ باڈی کے لیے مجھے یہی آزمائش ہوئی تھی جو اس وقت امیر سنت فرما رہے ہیں۔ رشوت کے بغیر میں نے بولا نا کہ ڈیڈ باڈی بھی نہیں دیتے، ڈیڈ باڈی بولیں گے نا، ہاں یہ لاش ڈیڈ باڈی یہ بھی نہیں دیتے یار رشوت کے بغیر۔ یہ ہمارے یہاں کی بات کر رہا ہوں، ہمارے یہاں نہیں کوئی شعبہ تو ایسا ہو جس میں رشوتیں نہیں ہیں۔ ان پر بھی رحم نہیں کھاتے کہ بیچارہ اتنا دکھیا رہا ہے، لیکن سب ایسے نہیں ہوتے، اس میں سمجھدار بھی ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بہت مطلب بہرحال یہ کہ اکثریت جو ہے نا بہت بگڑی ہوئی ہے، تو بس اللہ رحم کرے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو وہ موبائل ٹیلی فون غالباً بات چلی تھی نا، پہلے بہت مشکل سے یہ ملتا تھا رشوتوں سے، اور مطلب ترکیب اس کی بنتی تھی، بغیر یہ مٹھائی بول کر لیں، خرچی چائے پانی جو بھی بولے، یہ نہیں، مفت میں نہیں لگاتے۔ اگر ٹیلی فون بند ہو گیا تب بھی چائے پانی لیں گے تو یہ آ کر آپ کا وہ تار ٹھیک کریں گے، اکثر ایسا دیکھا ہے۔ نہیں تو ٹیلی فون آپ کا بند پڑا تو ٹھیک ہے، موج کرو، وہ ستا کے پھر آئیں گے۔ اب تو ان کا بازار خیر سرد پڑ گیا ہوگا، لیکن چور کی 14 نظریں ہوتی ہیں، اور لائنیں اپنا لی ہوں گی چوریوں کی، رشوتوں کی۔ جس کے منہ میں حرام پڑ گیا نا، اور اس کو اگر کوئی سمجھدار آدمی ملا نہیں جس نے ان کو توبہ کرائی ہو، تو بہت مشکل ہے کہ مرتے دم تک یہ عادت چھوٹے۔ یہ رشوت کو ہم کو سمجھا دیا بابا کہ یار تم خالی باتیں کرنا آتی ہے تم لوگوں کو، آ کر ہمارا گھر کا حال دیکھو، یہ ہماری پوری فیملی کو دیکھ لو اور تنخواہیں دیکھ لو، ہماری فیملی چلے گی کیسے، بچوں کی پڑھائی کیا ہوگی، دودھ کیسے آئے گا، راشن کیسے آئے گا، بس خالی آپ لوگوں کو بولنا آتا ہے، اس طرح گھر چلاؤ تو پتہ چلے۔ کیا جواب دیں؟ وہ کسی بزرگ کا واقعہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، جب یعنی کہ کسی نے اسی طرح کا سوال کیا تھا کہ میں فلاں کام کرتا ہوں اور مجھے آتا وہی کام ہے جو ناجائز تھا، غالباً وہ ناچنے کا کام کرتا تھا یا میوزک یا اس طرح کا رقص کرنے کا، تو وہ مجھے آتا ہی ہے، یہ میں نے کیا بھی، اب مجھے احساس ہوا ہے کہ یہ غلط ہے، تو اب یہ کہ میں چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ میں اگر چھوڑتا ہوں تو میرے پاس روزی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت نے اس کو نصیحت فرمائی، اور ساتھ میں کسی بزرگ کا واقعہ اس کو سنایا، لکھا تھا اس میں کہ اس بزرگ کے پاس کوئی آیا اور اس نے کہا کہ میں سرکاری نوکری کرتا ہوں۔ ہمارے بزرگان دین کے واقعات بہت ملتے ہیں، سرکاری نوکریوں کے بہت خلاف ہوتے تھے کہ اس میں عموماً حرام زیادہ ہوتا ہے۔ آج بھی سرکاری نوکریاں کرتے، میں سرکاری نوکروں کی تو کھینچائی کر ہی رہا ہوں نا، یہ سمجھتے ہیں موج کرتے ہیں، موج تو پتہ چلے گی جب ملک الموت تشریف لائیں گے۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بال بچے یہ، تو کیا بال بچوں کو تو پالتا ہے؟ چل، تو یہ اللہ تعالیٰ سب کو دے رہا ہے، وہ رب ہے۔ رب کے معنی سمجھتے ہو؟ پروردگار۔ پروردگار کے معنی بتا دوں، پالنے والا۔ تو پالتا ہے، تو ایک چوہے کو بھی نہیں پال سکتا۔ رب تو اس کو بھی پالتا ہے جو اس کو گالیاں دے رہا ہے، جو اس کی توہین کرتا ہے اس کو بھی پالتا ہے، پالنے والا۔ تو 12ویں پارے میں پارہ 12 سورہ ہود آیت نمبر 6، اور یہ بالکل پہلی آیت ہے 12ویں پارے کی۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا
إلا على الله رزقها